रेत का तूफान या कुदरत का गुस्सा। 24 अप्रैल 1980 की एक अंधेरी रात ईरान के दश्ती लूट डेजर्ट में एक हबूब मिट्टी और रेत का भयानक तूफान उठा। अमरीकी हेलीकॉप्टर पायलट्स की नज़रों के सामने सिर्फ एक धुंधली सी लकीर थी। उनमें से एक पायलट ने रेडियो पे चलाया, और फिर सब कुछ बिगड़ने लगा। उसी रात ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने दुनिया का घमंड तोड़ा और कहा ये तो डिवाइन मदद थी जो अमेरिका को रोकने आई थी। شنها ثابت کردن شنها مأمور خدا بودن باد مأمور خداست. क्या सच में आसमानी ताकत ने मिशन को बर्बाद किया या ये एक ह्यूमन एरर का किस्सा था? चलिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको आज तक ओपनली नहीं बताई गई क्योंकि उसमें एक सो कॉल्ड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड यानी यूएस का फेलियर एक्सपोज होता है। ईगल क्लॉ एक ऐसा ऑपरेशन था जिसका मेन गोल ईरान की कैपिटल में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में फंसे अमेरिकन लोगों को वापस अपनी कंट्री लेकर आना था। इन लोगों को अमेरिकन एम्बेसी से ईरानियन स्टूडेंट ने कैद कर दिया था बिकॉज दे एक्यूज्ड देम of working as American spy agency in Iran। 4 नवंबर 1979 3,000 ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी को घेरे में लिया। 63 अमेरिकन को डिटेन किया गया, जिनमें से 52 अमेरिकन को 444 दिन तक छोड़ा गया। जब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस बिटवीन ईरान एंड यूएस फेल हुई तो कार्टर ने आखिर में ऑपरेशन ईगल क्लॉ अप्रूव किया विद द वर्ड्स नो मोर टॉक्स ओनली एक्शन। बाद में इन्हीं ईरानियन स्टूडेंट्स ने वहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस कलेक्ट किए जिससे ये साबित हो रहा था कि ये अमेरिकन एम्बेसी कोई डिप्लोमेटिक बिल्डिंग नहीं है और वहाँ मौजूद लोग कोई डिप्लोमेट्स नहीं हैं बल्कि एक स्पाइंग हेडक्वार्टर की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। अब हम डिस्कवर करते हैं इस स्टोरी या आप कहिए कि इस ऑपरेशन की पर्सनैलिटीज़ को। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, एक इंसान जो पीसफुल डिप्लोमेट से कमांडर इन चीफ बन गया। उसने इन्हीं अमेरिकन एम्बेसी क्राइसिस में फंसे अमेरिकन के लिए 5 महीने तक निगोसिएशंस की, लेकिन आखिर में मिलिट्री ऑप्शन को चूज़ किया और इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स में ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जिसने हॉस्टेजेस को अमरीकी स्पाइस डिक्लेयर किया और कार्टर को शैतान का दोस्त कहा। अब आती है बात उस टीम के कमांडर्स की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस कॉवर्ट ऑपरेशन के थ्रू अमेरिकन एम्बेसी में लॉक्ड कंट्रोवर्शियल लोगों को फ्री करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कॉलोनल चार्ली बैकविथ, डेल्टा फोर्स का हार्डकोर लीडर जिसने 6 साल पहले भी इसी तरह का एक ऑपरेशन आइवरी कोस्ट को डिज़ाइन किया था जो कि वियतनाम में एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद मेजर जनरल जेम्स वाउड, ऑपरेशन का साइलेंट आर्किटेक्ट जिसने नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और CIA को एक साथ कोरियोग्राफ करने की कोशिश की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिचर्ड मेडोस, तेहरान में अंडरकवर आयरिश बिजनेसमैन बनकर हॉस्टेजेस की लोकेशन ट्रैक करने वाले रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड। तेहरान की गलियों में एक आदमी आयरिश एक्सेंट में बात करते हुए घूम रहा था। नाम था मिस्टर हिगिंस, पर यह कोई बिजनेसमैन नहीं था, ये था CIA का ऑफिसर रिचर्ड मेडोस। उसने एम्बेसी के गार्ड्स को ब्राइब दिया, लोकल ट्रक्स खरीदे और जिसकी मदद से हॉस्टेजेस की लोकेशन ट्रैक की। लेकिन एक रात उसने देखा कि एम्बेसी के बाहर एक ईरानियन स्पाई उसे देख रहा है। मेडोस ने अपनी 9mm पिस्टल निकाली और फिर वो पिस्टल वापस जैकेट में छुपा लिया क्योंकि उसने सोचा अगर मैं गोली चलाऊंगा तो पूरा मिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर हम प्री ऑपरेशन कुछ खास चीज़ों को एनालाइज करें तो पता चलता है कि अमेरिकन प्लानर्स के पास ईरान का एक्यूरेट मैप नहीं था। उन्होंने कमर्शियल टूरिस्ट मैप को यूज़ किया जो कैफ़ेज़ और होटल्स तो दिखाता था लेकिन मिलिट्री बंकर्स नहीं। इसी तरह प्लान हुआ कि मिशन के लिए 8 RH-53D हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएंगे। कैलकुलेशन थी 6 चाहिए तो हम 8 भेजेंगे, 2 बैकअप होंगे।
پر مرفیز لا نے سب تباہ کر دیا، جو کہتا ہے کہ اینی تھنگ وچ گوز رانگ ول گو رانگ۔ اور ان سب ہیلی کاپٹرز، پلینز اینڈ کمانڈز کا انیشیل میٹنگ پوائنٹ طے ہوا، جس کو نام دیا گیا ڈیزرٹ 1۔ ایران کے دشت لوٹ ڈیزرٹ میں ایک سالٹ فلیٹ کو ریفیولنگ سائٹ بنایا گیا۔ ہیلی کاپٹرز جو ڈیزرٹ 1 کی طرف آ رہے تھے، ان کو ایک سینڈ اسٹارم نے کنفیوز کر دیا۔ یہ ایسا سینڈ اسٹارم تھا جس کو ایرانینز حبوب بولتے ہیں، جس کا مکسچر صرف سینڈ اور ریت کے پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپریشن سے پہلے امریکنز نے کنفرم کیا تھا کہ کوئی بھی سینڈ اسٹارم یا انوانٹڈ ویدر کنڈیشن نہیں ہوگی، لیکن گاڈ واز ود ایران۔ حبوب یعنی سینڈ اسٹارم کی وجہ سے 2 ہیلی کاپٹرز مشن شروع ہونے سے پہلے ہی خراب ہو گئے۔ ایک کا روٹر بلیڈ کریک ہوا، جس کو وہیں پر ایبورٹ کیا گیا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر کا ہائیڈرولک فلوئڈ لیک ہو گیا۔ بس اب 6 ہیلی کاپٹرز بچے تھے۔ ادھر C-130 کے پلینز اپنی ڈیسٹینیشن یعنی ڈیزرٹ 1 تک پہنچ گئے تھے، اور ان کو ایک مشہد ٹو تہران کی روڈ کے قریب لینڈ کروایا گیا۔ اب کوورٹ آپریشن ایسا ہوتا ہے جو کہ بہت سائلنٹلی اور خاموشی سے کیا جانا چاہیے، لیکن اس کیس میں لینڈنگ ہی سب سے بڑی ایگزیکیوشنل لیبس تھی، کیونکہ کبھی بھی اور کوئی بھی اس پورے مشن کو دیکھ سکتا تھا اور پورے مشن کی سیکریسی ختم ہو سکتی تھی۔ ایز دس آپریشن واز ویری سینسیٹیو، تو جیمی کارٹر بھی اس کو خود سپروائز کر رہے تھے، اور انہوں نے اس ایگزیکیوشنل لیبس کے بارے میں کمانڈر سے پوچھا تھا۔ اسی دوران یہ ہوا کہ روڈ کے ایک سائڈ سے سویلین بس آئی۔ ڈیلٹا فورس نے بس کو روک کر 44 سویلینز کو ہاسٹیج بنا لیا، اور دوسری طرف روڈ کے ایک ٹرک آیا جس کو کمانڈوز نے راکٹ سے اڑا دیا، اور فار دا سرپرائز یہ ٹرک کوئی عام ٹرک نہیں تھا، بلکہ ایک آئل ٹینکر تھا، جس کو اڑانے کی وجہ سے ایک بڑا فلیم آسمان کی طرف ایکسپلوڈ ہوا۔ یعنی اب یہ جو کوورٹ آپریشن جس کو خفیہ طور پر ہونا تھا، اس کے شعلے پوری آسمان میں پھیل چکے تھے، اور جس ٹرک کو ہٹ کیا گیا تھا اس کا ٹرک ڈرائیور کسی طرح اس حادثے سے اسکیپ ہونے میں بھی کامیاب ہوا، اور نہ صرف اس حادثے میں بچ گیا بلکہ سرپرائزنگلی اس جگہ سے بھی اسکیپ کر گیا۔ اب ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز کو یہ ڈر لگنے لگ پڑا کہ اب یہی ٹرک ڈرائیور اپنی لوکل اتھارٹیز کو اس پورے واقعے کے بارے میں رپورٹ کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی وہ 8 میں سے 6 ہیلی کاپٹرز ان C-130 پلینز کے پاس پہنچ گئے تھے۔ لیکن اتنی ساری انوانٹڈ کنڈیشنز بنی کہ کمانڈرز اس بات پر سوچنے لگ پڑے کہ اس ہائیلی ایکسپینسو اینڈ سینسیٹیو آپریشن کو ایبورٹ کیا جائے، ود دس سیٹسفیکٹری اسٹیٹمنٹ کہ ابھی تک اس آپریشن میں کوئی امریکن لائف ضائع نہیں ہوئی۔ ایبورٹ کے آرڈر آتے ہی سب کو واپس جانا تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر پائلٹ جو سینڈ اسٹارم کی وجہ سے کافی ویژول ڈسٹربنس کا شکار تھا، اپنے ہیلی کاپٹر کو سنبھال نہ سکا، C-130 فیول ٹینکر سے ٹکرا گیا۔ آگ کی لہر نے 8 فوجیوں کو جلا دیا، 5 ایئر فورس کمانڈوز اور 3 میرینز۔ ان میں سے ایک تھا کارپورل جارج ہولمز۔ اس کی باڈی کبھی امریکہ نہیں پہنچی، آج بھی وہ ایران کی مٹی میں ہے۔ I didn't realize I was kind of drifting sideways to the right, Schaefer's rotor blade sliced into the C-130. and the next thing I know, we were on fire and on the ground. 3 Marines, including his crew chief, were in the back. He said, I need some help, and I remember reaching back and holding his arm, and I heard this horrible scream, and he let go. اور اس حادثے کے بعد جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیر آر نو امریکن لائفز وچ آر لاس، وہ بھی اب ڈس اپوائنٹ ہو گئے، اور اسی وجہ سے میڈیا میں یہ اسٹیٹمنٹس آئی کہ ایوری تھنگ واز گوئنگ ویل بٹ اگین گاڈ واز ود ایران، کیونکہ ابھی تک ایرانینس کی طرف سے کوئی بھی کاؤنٹر میئرز نہیں لیے گئے تھے، بلکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کچھ ایسا بھی آپریشن ان کی لینڈ میں ہو رہا ہے، لیکن امریکنز خود اپنے ہی مشن میں ہار چکے تھے۔
اور پھر کچھ دیر بعد جب ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز واپس چلے گئے تو ایرانین ملٹری میں ہی موجود کچھ ٹریٹرز جو کہ امریکنز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کو یو ایس کی طرف سے کمانڈ آئی کہ اس سائٹ کو کارپیٹ بامبنگ سے ختم کر دیا جائے تاکہ ایران اس یو ایس فیلئر کو میڈیا میں ایکسپوز نہ کر سکے، جس میں یہ ہوا کہ وہاں ہی پر موجود ایران کے ریولوشنری گارڈ کمانڈر محمد منتظر القائم ایکسیڈنٹلی اپنی ہی ایئر فورس کے فائر میں مارے گئے جب وہ ڈیزرٹ ون کے ریکیج دیکھنے آئے تھے۔ However, still ایران اس کارپیٹ بامبنگ کے بعد بھی اس بات میں کامیاب ہوا کہ وہ اس یو ایس ملٹری فیلئر کو ورلڈ کے سامنے ایکسپوز کرے۔ ایران نے جلتے ہیلی کاپٹرز اور کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو تہران کے اینٹی امپیریلزم میوزیم میں ڈسپلے کیا، جس پر لکھا تھا یہ ہے امریکہ کی ناکامی، اور اس طریقے سے یہ مشن فیل ہوا۔ یہ آپریشن جن ہاسٹیجز کو واپس لانے کے لیے کیا گیا تھا ان کو ایران نے خود 20 جنوری 1981 کو ریلیز کیا۔ یہ ایگزیکٹلی وہی دن تھا جب رونالڈ ریگن یو ایس کے پریزیڈنٹ بنے اور کارٹر کو ریپلیس کیا۔ ایران نے یہ ڈیٹ اس لیے چوز کی تاکہ کارٹر کو ورلڈ کے سامنے ایک ویک لیڈر پروف کر سکیں، اور آن دا ادر سائڈ ایران کے لیے امریکنز یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ everything was going well, but again, God was with them.